ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان آمد، اس وزٹ کو ماسکو میں، واشنگٹن میں، نیو دہلی میں، تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل ہے، بیجنگ جو چائنا کا کیپٹل ہے، وہاں بڑے کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آج ایران کا صدر پاکستان میں موجود ہے تو وہ یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، بالخصوص مغرب کو، جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، اسلام آباد کے راستے کے ذریعے ہمارے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی۔ اسٹریٹ آف ہارمز، جہاں سے دنیا کے آئل کی میجر سپلائی گزرتی ہے، جو گلف کنٹری سے جاتی ہے، ایران اس چوک کو بلاک کر سکتا ہے یا افیکٹ کر سکتا ہے۔ انڈیا میں اسٹور کی پریشانی کی وجہ بڑی کلیئر ہے۔ یہ بات اب اوپن سیکرٹ بن چکی ہے کہ جو ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ٹاپ کے، جو بھی وہاں پہ حملوں میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اس میں وہاں جو راہ ملوث تھی۔ ایرانی صدر کی پاکستان میں موجودگی یہ انڈیکیشن ہے کہ ایران پاکستان کے ذریعے مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات ریزولو کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان آمد نہ صرف پاکستان کے لیے اہمیت کی حامل ہے، بلکہ ایران کے لیے بھی اس کی ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس وزٹ کو ماسکو میں، واشنگٹن میں، نیو دہلی میں، تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل ہے، اور بیجنگ جو چائنا کا کیپٹل ہے، وہاں بڑے کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر کی پاکستان آمد کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی صدر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس وقت ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو 57 اسلامی ممالک میں، ایران کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں تو 56 اسلامی ممالک میں پاکستان واحد اسلامی ملک تھا جس نے ایران کا کھل کر ساتھ دیا۔ سفارتی سطح پر، میڈیا کی سطح پر، عوامی سطح پر، UN سے لے کے پاکستان کی پارلیمنٹ تک، ایون کہ ہماری مساجد میں، ہمارے مندروں میں، ہمارے گرجا گھروں میں، ہماری امام بارگاہوں میں کوئی شخص ہو، کسی بھی پولیٹیکل نظریات سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کھل کر یہ کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ ایک اگریشن ہے اور یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، UN کے چارٹر کی وائلیشن ہے۔ اور تبھی ایران کی پارلیمنٹ سے آواز آئی تھی، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان۔ اور آج ایران کا صدر پاکستان میں موجود ہے تو وہ یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، بالخصوص مغرب کو، جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں تو واحد اسلام آباد، یعنی اسلام آباد کے راستے کے ذریعے ہمارے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ویورز، ایران کا نیوکلیئر پروگرام اس وقت خطے میں کھٹکتا ہے، اور پاکستان کو کبھی بھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے کوئی ایشو نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ ایران کو اپنا برادر اسلامی ملک سمجھتا ہے۔ اب ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو، جس کو ایران یہ کلیم کرتا ہے یہ اٹ از فار پیسفل پرپس، مغرب میں، امریکہ میں بہت ریزرویشنز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور اس پروگرام کو روکنے کے لیے ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگی۔ ایران اپنے پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹا۔ 2019 میں ایک ورکرز کی موومنٹ چلا دی گئی، مزدوروں کی موومنٹ چلا دی گئی، کسی طرح انسٹیبلٹی ہو، کسی طرح سول وار ہو، ایران اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ 2021 یا 22 میں غالباً خواتین کے نام پہ موومنٹ چلا دی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو، خواتین اپنے بال کاٹتی رہی، عجیب و غریب لباس میں وہ سڑکوں میں آ گئی۔ سو کالڈ NGOز نے انہیں سپورٹ کیا، ویسٹرن میڈیا نے انہیں سپورٹ کیا کہ کسی طرح ایران کے اندر سول وار ہو جائے، لیکن ایران نے اس موومنٹ کو بھی کرش کیا۔ ایران اپنے موٹیو سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے، امریکہ ایران کی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کرتا ہے، اور پاکستان کھل کے ایران کا ساتھ دیتا ہے۔ ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایران پھر بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جب تمام ٹولز آزما لیے گئے تو پھر ایران آج بھی کہتا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کھڑا ہے، لیکن آج ایران کا صدر پاکستان میں موجود ہے۔ آج اگر مغرب نے ایران سے ڈیل کرنی ہے، یا آج اگر امریکہ نے ایران سے ڈیل کرنی ہے اس مقصد کے لیے، تو وایا اسلام آباد کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس مسئلے کا کوئی پیسفل سلوشن نکل سکتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی، یہ ہے پہلا ٹول۔ اچھا، اب رشیا اور چائنا، ان کے لیے ایران کے صدر کی پاکستان میں موجودگی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جس طرح تل اویو یعنی اسرائیل کے لیے، جس طرح نیو دہلی یعنی انڈیا کے لیے، وہ اس پر مطمئن ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا نے حضور والا 2021 میں ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، جس کے تحت $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا نیکسٹ فیو ڈیکڈز میں ایران کے اندر۔ ایران سے سب سے زیادہ تیل لینے والے ممالک میں چائنا کا بھی شمار ہوتا ہے، نمبر 2۔ اس کے علاوہ ایران SCO کا رکن ممبر ہے، ایران برکس کا رکن ممبر ہے، فل ممبرشپ ہے، اور چائنا کی ان دونوں آرگنائزیشن میں کافی زیادہ سے ہے۔ تو چائنا اور ایران کے درمیان ہمیں کوئی ٹینشن نظر نہیں آ رہی۔ اور ایون کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو چائنا نے بھی اس حملے کو سپورٹ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی مذمت کی تھی، اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اور ویئرس، بیجنگ جو ہے وہ ایران کی
جیوگرافک لوکیشن کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز جہاں سے دنیا کے آئل کی میجر سپلائی گزرتی ہے جو گلف کنٹری سے جاتی ہے, ایران اس چوک کو بلاک کر سکتا ہے یا افیکٹ کر سکتا ہے. بیجنگ کو یہ معلوم ہے. بیجنگ کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یورپین ٹریڈ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. کس کے ذریعے؟ ہوتھیز کے ذریعے. ہوتھیز ایک پرائیویٹ گروہ ہے ملیشیا ہے جو نظریاتی طور پہ ایران کے قریب ہے. جیسے کہ یورپین جو ٹریڈ ہے وہاں سے جب آتی ہے تو میڈیٹیرین سی سے ہوتی ہوئی ریڈ سی تک, وہاں سے جاتے جاتے باب المندیب تک, اور باب المندیب انڈین اوشین ریجن میں بلکہ ویسٹرن انڈین اوشین ریجن میں لوکیٹڈ ہے. تو یہ پٹی بھی اگر ہوتھیز چاہیں تو افیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم رشیا کی بات کریں تو اس کی نظر میں بھی ایران کی بڑی اہمیت ہے, بلکہ اس کے نیشنل انٹرسٹ ایران کے ساتھ نتی ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت سب سے زیادہ جو اسلحہ ہے وہ ایران کو دینے والا ملک کون سا ہے؟ رشیا. پھر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ EU کنٹریز ان کے ساتھ ایران نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے اینڈ دے آر انڈر دی بیلی آف رشیا. پھر نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور جو انڈین اوشین وایا ایران تک جائے گی اور پھر اس کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا, وہ بھی رشیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو رشیا, چائنا, ایران, پاکستان کے اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں ان کو ریزرویشن نہیں. ایران پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو امریکہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ایگریمنٹ اور ایران کی خطے میں جو پالیسی ہے اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان ٹیبل ٹاک میں پاکستان امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور امریکہ کے لیے اسرائیل جو اس کا بلو آئڈ بوائے ہے اس کی سیفٹی کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کہ خطہ مزید جنگوں کی طرف نہ جائے, ایران اور اسرائیل کبھی ڈائریکٹلی ایک دوسرے کی طرف حملہ نہ کرے, امریکہ پاکستان کی مدد لے سکتا ہے. اور انڈیا میں اسٹور کی پریشانی کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ آج ایران انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا. اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے. اور یہ بات اب اوپن سیکرٹ بن چکی ہے کہ جو ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ٹاپ کے, ان کے جو ایئر چیفز تھے, ان کے جو انٹیلیجنس کے چیف تھے, جو بھی وہاں پہ حملوں میں جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, اس میں وہاں جو راہ ملوث تھی, راہ اور موساد کی کوڈینیشن سے ہوئے, جن کو ایرانیوں نے وہاں پناہ دی ہوئی تھی, جو وہاں اس نام پر کہ جی ہم یہاں پر چابہار پورٹ کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں, اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں, اس کو جدید بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں, اس کانٹیکس میں جو وہاں پر ان کے معاملات چل رہے تھے تو وہ سب کے سامنے اوپن سیکرٹ بن گئے. تو اس وزٹ کی پاکستان میں اہمیت بھی ہے, تو اس وزٹ کو دنیا اس تناظر میں دیکھ رہی ہے. لیکن ایرانی صدر کی پاکستان میں موجودگی یہ انڈیکیشن ہے کہ ایران پاکستان کے ذریعے مغرب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات ریزولو کر سکتا ہے. اور ایران اب اس بات کا معترف ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ سنسیئر ہے, کمیٹڈ ہے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی سکسیس ہے. ایران کے صدر کی پاکستان میں موجودگی انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے, انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی توجہ کا مرکز ہے. پاکستان ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو بھی دنیا کے سامنے مزید تگڑا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.